دنیا ایک طرف تھی، ماں باپ بھی سب ایک طرف تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یقین کرانے کے لیے اللہ نے دوسرے پارے میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا مجھ پہ؟ بولا یقین ہے، ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، علم الیقین اللہ نے دلا دیا کہ 4 پرندے، کوا، کبوتر، مور، مرغ، یا جو بھی سمجھ لیں، 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشتوں کو 4 الگ الگ پہاڑوں پہ ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں لے اور آواز دے، وہ تیرے طرف ان کا گوشت، ان کا گوبر، ان کا خون خود آئے گا بھاگ کر اور وہ خود زندہ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا واقعی اللہ تمہیں زندہ کر دیا۔ باپ نے کہا بت پرستی کرنی ہے، بولا نہیں، پورا قوم قبیلہ ایک طرف ہے۔ خلاصہ کلام دیکھیں، وہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے وہ جو ایک اللہ کے لیے ڈٹ گئے، وہ چیز آج تک جو میں اور آپ قربانی کر رہے ہیں، اس قربانی میں صدقہ جاریہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کہ مراد کیا مطلب؟ ہم لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ہم سب کو اپنی نیکی مل رہی ہے، لیکن یہ شروع کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، ان کو اس کا اجر پہنچ رہا ہے۔ جس طرح نبی کریم فرماتے ہیں پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے حابیل کو، وہ بھی قربانی کا مسئلہ تھا۔ جتنے قیامت تک قتل ہو رہے ہیں ہر قتل کرنے والوں کو اپنا سزا اور گناہ ملے گا، لیکن جس نے پہلے قتل کیا ہے اس کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی پہ دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود کیا ہو۔ سوچیں، محاسبہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ذات تھے، کون تھا آپ کے ساتھ؟ دعوت دی تو قوم قبیلہ دشمن بن گیا، مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن سوچیں آج جتنے 1.5 ارب لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو ان 1.5 ارب مسلمانوں کا صدقہ جاریہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو، میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ بنایا؟ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مر جانا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اپنے بعد کے لیے کیا چیز ایسی تیار کرنے کا سوچا ہے؟ سوچ تو رکھیں، پورا کرنے والا اللہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر ایک انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ اس نے کام کر دیا۔ وہ کرتا ہے تو اس کو 6 گنا بڑھا دی جاتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، لکھا نہیں جاتا، جب کرتا ہے تو جتنا ہو اتنا لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ رب کی رحمت ہے، میں آپ زندہ ہیں، کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی بخشش ہے۔ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں سوچ اپنی رکھنی چاہیے صدقہ جاریہ کی، کہ ہم نے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ رکھنا ہے، بنانا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سوچ اگر پیدا اخلاص سے کریں گے، جتنا خلوص ہوگا میرے بھائی دوستو، اس کے اندر وزن اتنا ہی ہوگا، وہ اتنا ہی باقی رہے گی بات۔ میں دہرا دوں، ایک دفعہ کہا، آپ کو پہلے بھی سنا ہوگا، امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی ہے کہ ان کا خلوص کیا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھنے لگے، موطا امام مالک، وہ کتاب ہے جو حدیث کی پہلی کتاب جمع کی گئی ہے۔ جب انہوں نے وہ کتاب لکھنے لگے تو لوگوں میں مدینہ میں جا کر اعلان کرا کہ لوگوں میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس وقت امام اوزاعی بھی، امام شوکانی بھی، امام محمد بھی، مختلف جو محدثین کرام ہیں وہ بھی کتاب لکھنے لگ گئے۔ شاگرد آ کے کہتے ہیں استاد جی آپ بتاتے نہیں، خاموشی سے لکھ کر مارکیٹ میں لاتے تو آپ کی کتاب کی ویلیو زیادہ ہوتی، اب اور بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی وہ بات نہیں رہے گی۔ ان کے ایک لفظ بڑے قیمتی تھے، اما للہ فہو یبقی والا فیفنی، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ دیکھیں موطا امام مالک کو میں نے بھی پڑھا ہے اور آج مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلوص، سوچ۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ
چھوٹے سے بچے تھے, ماں نے ارادہ کیا ہے, صرف کیا ارادہ کیا ہے کہ یار میں اس کو تیرے دین کی طرف اللہ وقف کروں گی. وہ بچہ نابینا ہو جاتا ہے, ماں نے ارادہ کیا ہے. پھر اللہ نے اسباب کیسے بنائے؟ وہی جو نابینا ہوا تھا, آنکھیں بھی آ گئی, اور اس نے وہ کتاب لکھی جو آج تک لوگ اس کو مانتے ہیں. سوچ صدقہ جاریہ کی مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے, جس طرح ہم اپنے استادوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں. تو آیا ہم نے اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ بنایا؟ نبی کریم نے فرمایا, تو سب کو حدیث سنی ہوگی, اذا مات الانسان, انسان مرتا ہے اس کے سب عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. اس میں کیا ہے؟ نیک اولاد. وہ اولاد جس کو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے سختی کی, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو نہیں یاد کر رہے لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے کے لیے سختی کی ہے, یقیناً آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو یاد بھی نہ کرے, صرف قرآن پڑھ لیے, یقیناً اللہ آپ کو اجر دے گا. یہ نیک اولاد. وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ, وہ علم کہ جو لوگ فائدہ اٹھائیں اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں. کسی مسجد میں کوئی ایک قرآن رکھتے ہیں خلوص سے, ایک قرآن, سوچیں میں نے آپ نے رکھا ہے صرف ایک قرآن. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک قرآن سے کیا ہوگا, نہیں میرے بھائیو دوستو, اخلاص تو اللہ نے دینا ہے اجر. اگر ایک قرآن ہم یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ پڑھیں گے اور مجھے اللہ اجر دے گا, تو کیا اللہ اس قرآن کو کب تک باقی رکھے گا؟ میں نے 300 سال پرانی کتابیں میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں. اب سوچیں وہ کتاب کس نے دلائی اور کس نے لی, اور وہ کہاں سے چلتی ہوئی کہاں آ گئی. سوچیں, جب انسان اگر ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بنانا کام اللہ کا ہے. میرا آپ کا کام ہے سوچ پیدا کرنا کہ اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, عمران کی بیوی نے منت مانگی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے, میں تیرے دین کے لیے لگاؤں گی. اللہ فرماتے ہیں بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی. قرآن کی آیت ہے, وہ خود کہتی ہے عورت, عمران کی بیوی, مریم کی ماں, کہ اللہ تو نے مجھے بیٹی دے دی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, میں چاہتی تھی لڑکا ہو, نبی بنے, کیونکہ عورت میں اور مرد میں فرق ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, مرد طاقتور ہوتا ہے, عورت کمزور ہوتی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, دیکھیں ماں کی سوچ تھی, اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہو تو اس کو بچا شیطان سے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا, فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَن, بڑے اچھے طریقے سے اس کی ماں کی سوچ کو ہم نے پورا کیا. سوچ مجھے آپ کو یہ رکھنی چاہیے. صدقہ جاریہ میں نے اور آپ نے اپنے مرنے کے بعد کے لیے کیا بنایا ہے؟ کیا کوئی ایسا کام کیا ہے جو میرے مرنے کے بعد اس کا مجھے اجر ملے؟ میں نے اور آپ نے, میرے بھائی دوستوں, سب نے جانا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے, مصیبت میں آئے, تکلیف میں آئے, تو بھی ہر حال میں اللہ کو پکارا. دیکھیں وہ ایک کہانی آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی, نبی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے, ایک مشرک آیا, اس نے دیکھا یہ محمد رسول اللہ ہے, ببول کے درخت پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی, اس نے اٹھائی اور کھینچی اور نبی کریم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یمنعک منی, مجھے آپ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ. وہ اللہ ہی بچائے گا نا, اللہ نے بچایا, وہ تلوار گر گئی اس سے ہاتھ سے, نبی نے اٹھا لی, اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ بولا آپ شفقت کر دیں, مجھے معاف کر دیں, اچھے ہو, میں آپ کے لیے برائی کے الفاظ نہیں اچھائی کے الفاظ بیان کروں گا ہمیشہ. اسلام نہیں لایا, نبی نے چھوڑ دیا. تو میرے بھائیو دوستو, ہر انسان نے, میں نے اور آپ نے, سب نے مرنا ہے. کوئی جوانی میں مر رہا ہے, کوئی بڑھاپے میں, کوئی لمبی عمر میں, کوئی بچپنے میں. جانا سب نے ہی ہے اس دنیا سے. لیکن مجھے اور آپ کو
یہ ارادہ کرنا چاہیے، بس میں اتنا کہتا ہوں صرف کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جس کا اجر اللہ مجھے میرے مرنے کے بعد بھی ملے۔ اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو دین کی طرف لگانا، اپنے تمام بچوں کو نماز کے لیے سختی کرنا، سنت نفل اپنے گھر میں ادا کرنا۔ یہ وہ ماحول ہے جو میں اور آپ اگر اپنے گھر میں دیں گے، یقیناً اللہ نے اس کا اجر دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، جب یہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، کیا قربانیاں دی ہیں سب آپ کے سامنے۔ ہر سال ہم عید الاضحیٰ پر سنتے ہیں، یاد دہانی کے لیے مختصر لفظوں میں دیکھیں، اولاد نہیں ہے، 84 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ بیٹا دیتا ہے، پہلی اولاد ہو اور بیٹا ہو، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم آیا کہ ذبح کرنا ہے، سر تسلیم کر دیا، اللہ کی دعوت دی، قوم قبیلہ دشمن بن گیا، ہر جگہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ اللہ نے کہا بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ اپنی بیوی کو، چھوڑ کے آ گئے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ، صرف اللہ کے حکم پہ۔ اللہ نے وہاں پر چشمہ اگا دیا، اللہ نے وہاں ہریالی پیدا کر دی، اللہ نے اس بیابان جنگل کو آباد کر دیا، شہر بنا دیا، امن والا شہر بنا دیا۔ یہ سب کچھ اخلاص تھا۔ جب قربانی اور تکلیفوں پر صبر کیا تو اللہ نے اس کے بعد آسانیاں بھی پیدا کی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اشد البلاء الی الانبیاء، مصیبتیں سب سے زیادہ نبیوں پر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر ہوتی ہے جو اس کے بعد نبیوں کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں انسان میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر میں اور آپ سمجھیں، کانٹا چبھنا، تکلیف ہونا، بیمار ہونا، بخار ہونا، بیماری میں مرنا، یہ اچھی علامت ہے، یہ نیکی کی علامت ہے۔ اچانک موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قربانی میں اور آپ جو کر رہا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ کے سامنے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں جو مہنگائی کا عالم ہو چکا ہے، تو کوئی الفاظ نہیں بیان کر سکتا کہ ایک عام جو کرائے پہ رہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے آپ کے گلی محلے میں جو کرائے پر رہتے ہیں، خصوصاً میں سمجھتا ہوں آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ان رشتہ داروں کا بغیر بولے ان کے کام آئے۔ اور ایک حدیث اور بھی سناؤں، میں ہر عید پہ یہ حدیث سناتا ہوں کہ شاید کسی کا ایمان جاگ جائے، کہ نبی کریم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ وہ ہے، پہلی بات ڈبل اجر ملتا ہے اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دو، لیکن سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ اپنے اس رشتہ دار کو دو جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، جو آپ سے لڑتا ہے، جو جھگڑالو ہے، لیکن غریب ہے، مستحق ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے دیں گے۔ اس میں یہ دینا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ موقعوں پر اگر جو اللہ نے مجھے آپ کو اگر کچھ توفیق دی ہے تو اپنے پڑوسیوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آپس میں جب رہتے ہیں قریب میں تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیو دوستو کہ ہم اپنے پڑوسی کی بات کو دل میں بسا کے رکھ لیں، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپس کی ان لڑائیوں کو دلوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کبھی دل میں برائی نہیں رکھتا، سامنے ایک دفعہ جیسے نبی نے فرمایا نا کہ لڑائی ہو جاتی ہے بھائیوں میں بھی، 3 دن تک رکھو آپس میں لڑائی۔ نبی کریم فرماتے ہیں مسلمان سے نہیں ہے حلال کہ وہ 3 دن سے اوپر ناراضگی کرے، اور ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو پہل کرتا ہے سلام پر، جو آگے بڑھتا ہے۔ سوچنا چاہیے، یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے۔ اگر میرا پڑوسی یا میرا رشتہ دار اگر وہ اچھا نہیں ہے، وہ غلط ہے، اگر میں اس کی طرف جھکتا ہوں، پہل کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس پہ آپ کو اور مجھے اجر دینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، اور صرف اچھا گوشت اپنے گھر میں نہیں رکھنا، وہ غریبوں کو بھی دینا ہے۔ صرف سینہ غریبوں کو میں نہیں بانٹنا،
ران بھی بانٹنی ہے غریبان جو مجھے پسند ہے، اگر میں وہ دوں گا تو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو پسندیدہ ہے وہ خرچ کرو گے تو اللہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پسندیدہ جو ان کا باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں دیا. اگر میں اور آپ بانٹتے ہیں تو یقیناً اللہ نے ہمارے مال میں برکت دینی ہے، ہمیں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ نے محفوظ کرنا ہے. یہ صدقہ تدفع البلا، یہ صدقہ انسان کے اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. بیوی بچوں کو کھلانا بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے جو ہم قربانی کریں گے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما دے، آمین. اس میں اپنی رضا پیدا فرما دے، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما دے. آمین. ہمارے اعمال جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اللہ ان کو قبول فرما، ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے. جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. یا رب لک الحمد کما عظیم سلطانک